بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو۔ ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب عامر محبوب صاحب اور راجہ کفیل احمد۔ ناظرین، گزشتہ رات جو راولاکوٹ میں واقعہ پیش آیا اس میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں اور کتنے لوگ جاں بحق ہوئے اور کتنے زخمی ہوئے، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر متحرک ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی۔ انہوں نے آج ملاقات کی، اس میں کیا ہوا؟ اس کے علاوہ راولاکوٹ میں سول سوسائٹی متحرک ہو گئی ہے اور انہوں نے کل ایک اجلاس رکھا ہے، امن کانفرنس کا جو ہے طلب کی ہے۔ اس میں راولاکوٹ سے تعلق رکھنے والی، ضلع پونچھ سے تعلق رکھنے والے جو ہے سول سوسائٹی کے لوگ شریک ہوں گے۔ اس کا کیا ایجنڈا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک اہم بات ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے کسی نامعلوم مقام پہ، اس کا کیا فیصلہ آئے گا؟ اعلامیہ بعد میں جاری ہونے کی بات کی گئی ہے، جو تاجراں ضویر پیج ہے اس کے اوپر انہوں نے پوسٹ لگائی تھی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کیا کل عوامی ایکشن کمیٹی اپنے اعلان کے مطابق لانگ مارچ کر پائے گی۔ السلام علیکم جناب راجہ کفیل صاحب۔ راجہ کفیل صاحب، سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں گلگت کے الیکشن پہ کہ گلگت میں الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی نے اس طرح سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے تو نہیں سامنے آئی لیکن واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی، کیا وجوہات کیا ہیں اس کی؟ کیا یہ کوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی سودا تو نہیں، گلگت بلتستان پیپلز پارٹی لے گی اور آزاد کشمیر نون لیگ کو دیا جائے گا؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ روایت ٹوٹی ہے کہ جو آزاد کشمیر جی بی کے حوالے سے ایک جو روایت چلی آ رہی ہے کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوگی وہی پارٹی آزاد کشمیر جی بی میں حکومت بنے گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جی بی کے انتخابات میں اپسٹ ہوا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ توقع کے خلاف بھرپور کامیابی حاصل کی۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ ابھی تک جو انتخابی نتائج آئے ہیں 3 سیٹوں پہ، اس کی دوبارہ جو گنتی ہو رہی ہے اور ابھی تک 21 جو نشستوں کا اس کا جو نتائج کا اعلان ہو چکا ہے، اس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے 10 ہیں، مسلم نون کے 6 ہیں اور جو تحریک انصاف کے 2 ہیں، ایک ان کی جو اتحادی جماعت ہے اس کے ہیں اور 4 آزاد امیدوار ہیں۔ اب جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 4 آزاد امیدوار ہیں اس میں سے گانچے 2 اور گانچے 3 یعنی یہ 2 انتخابی حلقے ہیں، اس میں جو حاجی انور صاحب اور ڈاکٹر اسد، ان دونوں کی مسلم نون نے حمایت کی تھی اور اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا اور وہاں آپ کو پتہ فرقہ ایشو ہے، وہاں جو سنی شیعہ ایشو آپ کو پتہ گلگت میں مین ایشو ہے، اس وجہ سے مسلم نون نے ان 2 حلقوں میں ان آزاد امیدواروں کو جو حمایت کی، یہ دونوں کے دونوں یعنی آزاد امیدوار جیت گئے۔ پھر جو سب سے اہم بات ہے راٹھور صاحب کہ دیامر 2 ہے، یعنی یہاں بھی یہ جو امام مالک صاحب ہیں یہ آزاد جیتے ہیں اور اس کی جو حفیظ الرحمان صاحب مسلم نون جی بی کے صدر، یہ اس کی حمایت کر رہے تھے۔ اور آپ کو بتایا کہ جیسے آزاد کشمیر میں تھوڑی سی نون لیگ کے اندر تقسیم ہے، ایسے جی بی میں تو ایک جو دوسرا گروپ ہے اس نے اپنے امیدوار کا ٹکٹ لے لیا، تحفظ صاحب نے اس کی اس امام مالک کی حمایت کی تو امام مالک بھی آزاد جتنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ 3 نشستیں نون لیگ کی ہو سکتی ہیں؟ 3 نشستیں نون لیگ کی ہیں اور اگرچہ 6 اور 3 9 ہو جائیں گی اور یہ آپس میں ہو گئے آپس میں برابر۔ ابھی آتے ہیں کہ جو سب سے بڑی خبر ہے اس الیکشن میں کہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے جیسے یعنی وہ جو لوگ یعنی جن لوگوں نے عمران خان کو چھوڑا تھا، جن لوگوں نے عمران خان کی یعنی پیٹھ میں جو چھرا گھپا مشکل وقت میں، وہ سارے کے سارے ہار گئے۔ گورنر صاحب ہار گئے، وزیر اعلیٰ صاحب ہار گئے اور اس کابینہ کے سارے وزیر تقریباً ہار گئے، یعنی جن لوگوں نے یعنی چھوڑ کے الگ ایک جماعت فارورڈ جج بلاک نہ تھا۔ ابھی جو سب سے جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں ایک تو جب بلاول بھٹو نے اس نے بھرپور وہاں پر وقت دیا اور جو پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی ہے یہ اس کے بیانیوں کے ملی ہیں، بلاول بھٹو کی اور آصفہ بھٹو کی، اور بھرپور مہم چلائی ہے۔ اور یہ پہلا الیکشن ہے راٹھور صاحب کہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ان کی سربراہی میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک یعنی سندھ کے علاوہ ایک اکائی جیتی ہے بھرپور طریقے سے۔ اور اس الیکشن کا یقین طور پر جو اثر پڑے گا آزاد کشمیر کے الیکشن میں پڑے گا۔ ابھی ہم اگر آپ کے پاس وقت ہو تو مختصر ہم ناظرین کو یعنی نتیجہ بتاتے ہیں کہ کون سے۔ جی، سب سے آتے ہیں جو LA1 ہے گلگت،
यहाँ से जीता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, ये अमजद हुसैन एडवोकेट जीते हैं, और यानी गलगित 2 मुस्लिम नून के हफीज़ुर रहमान साहब जीते हैं। इस तरह से गलगित 3 है, ये मतलब इसका मुश्तरका उम्मीदवार PTI का और MWM का था, ये यानी सोहेल अब्बास ये जीते हैं। उसके बाद नगर 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, यानी मोहम्मद अली अख्तर जीते हैं। नगर 2 से पीपल्स पार्टी जीती है, जुल्फ़िकार मुराद जीते हैं। इस तरह हुंजा से इस नतीजा PTI जीती है, ये इनका नेक नाम करीम ये जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। स्कद्दू 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, सईद नवीद तोकीर अब्बास साहब जीते हैं। स्कद्दू यानी 2 से MWM जीती है, काज़म मैसम यानी साहब जीते हैं। स्कद्दू 3 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फिदा नशाद जीते हैं पाकिस्तान, यानी स्कर्दू 4 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा नासर साहब जीते हैं। अच्छा, खरमंग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल हुसैन साहब जीते हैं। शगर से जब पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम जीते हैं। अस्तूर 1 से मुस्लिम नून के राना फारूक जीते हैं। अस्तूर 2 से मुस्लिम नून के राना फरमान जीते हैं। दियामर 1 से आज़ाद उम्मीदवार, ये दो हैं यहाँ पे, यानी उसमें दियामर 1 से आज़ाद उम्मीदवार दिलपजीर हैं, और दियामर 2 से आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक हैं। और इस तरह से दियामर 2 आगे नीचे दियामर 3 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, नसीम शाह साहब जीते हैं। और इस तरह से दियामर इसना 4 से मुस्लिम नून जीती है, यानी मलक कफ़ायतुर रहमान साहब जीते हैं। गज़र 1 से जीते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सईद जलाल साहब यानी कामयाब हो गए। गज़र 2 से मुस्लिम नून के अब्दुल जहान साहब जीते हैं। इस तरह से गांचे, ये जो 2 हैं, यानी गांचे यानी 1 से मुस्लिम नून के जीते हैं इब्राहिम साहब जीते हैं, और गांचे 2 और 3 ये मुस्लिम नून इता जीते हैं। यानी 24 यानी नताइज तो आ चुके हैं। 3 हलकों में दोबारा गिनती हो रही है, और अभी ज़रा मेरे आज शाम तक पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर कामयाबी हासिल की है। और अभी जो अगला मरहला है कि अगर इसका इंतहावी नताइज यानी सारे के सारे आ गए, तो ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी GB में ऐसे मौके पर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी जब इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम नून की हुकूमत है। ये बड़ा अपसेट है, और इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा राठौर साहब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में। और ये जो रवायत चली आ रही है, तो शायद ये अभी जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, फिर देखते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इस पर क्या असर पड़ता है। अच्छा अमर साहब, ये पहली बार हुआ जैसा रफील साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और वो गिलगित में अपनी हुकूमत नहीं बना सकी। माजी में जो 4 इलेक्शन हुए, पहली मरतबा पीपल्स पार्टी ने की हुकूमत वफाक में थी, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बनाई। दूसरी मरतबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उन्होंने बनाई। तीसरी मरतबा PTI की हुकूमत थी, उन्होंने बनाई। फिर जब PTI की हुकूमत पाकिस्तान में ख़त्म हुई, इस्लामाबाद में, और नून लीग की आई, तो उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। अब पहली मरतबा ऐसा हुआ कि यहाँ पे नून लीग की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पहली बार मिला, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में कोई बार्गेनिंग चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया है और आज़ाद कश्मीर नून लीग को दिया जाएगा, या ये बात है कि नून लीग अभी भी गेम में है, 9 सीटें जैसा रफील साहब ने बताया है कि उनके पास भी मौजूद है, तो अभी भी अच्छा शहजाद साहब, बाकी जो रफील साहब ने सारी बात कर लिया, बहुत लंबी बात हो जाती है। लोग आज जो है गिलगित के अलावा हमारी जो है वो रावला कोर्ट के बारे से देखना चाहते हैं। मैं मुख्तसर सी बात आपको करता हूँ कि एक तो ये बात है कि बाज़ लोग बहुत बाखबर होते हैं। हमारे एक सोर्स हैं, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, उन्होंने मुझे कुछ अर्सा पहले ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि जैसे ये हमने लात बता रहे थे ना, 5 दिन 6 दिन में ये हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, ये लेवल है, हम हुकूमत से भी कह रहे थे और अवामी एक्शन कमेटी से भी। इसी तरह उन्होंने मुझे बताया एक बार कि जी ये हमारा डिसाइड हुआ है, बैठ के इनकी कोई बैक चैनल पे बात हुई है, जो भी है, जो तरीक़ाकार है आजकल निज़ाम जो नाफिज है। उन्होंने कहा जी कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने का फैसला किया गया है, लेकिन उसमें अक्सरियत नहीं दी जाएगी, सादा अक्सरियत भी नहीं दी जाएगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुझे रात को जब मैं नताइज देख रहा था तो उनकी बात याद है। उन्होंने कहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, लेकिन उनको जो है वो अक्सरियत नहीं दी जाएगी, सादा अक्सरियत भी नहीं दी जाएगी। और उसके पीछे मैंने कहा जी इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या विजडम। उन्होंने कहा एक तो ये बात है कि जो अहले तशी हैं उनके वाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी जो क़यादत है वो है, और इसकी वजह से वो बेहतर अंदाज से वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये बात है कि जो CPAC है उसके ऊपर भी जरदारी साहब का वो है, तो मगर वो एक पूरा उन्होंने लॉजिक बताया कि उनको और इन लोगों को शामिल करके कुछ आज़ाद को या ये ऐसे किया जाएगा कि ताकत का तवाज़न भी कायम रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए। उस वक्त उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैंने पूछा कि जी आज़ाद कश्मीर का क्या है, क्योंकि ये सवाल के आपके सवाल में ऐसा था। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को GB दिया जाएगा और आज़ाद कश्मीर जो है वो मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा, और वहाँ पे भी
اکثریت جو ہے وہ شاید نہ دی جائے جی، اور 2 تائی اکثریت کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو 2 تائی اکثریت جیسا کام کیا جائے. اور یہ جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ بھی تھا، ارینجمنٹ بھی تھی، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے اوپر یہ کوئی نہیں ہے. پھر آخری آپشن کے طور پہ یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھی جس طرح وفاق میں حکومت ہے، جس طرح ان کے پنجاب میں حکومت ہے، جس طرح ان کے بلوچستان میں حکومت ہے کسی جگہ پہ، تو یہ اس طرح کا ایک سیٹ اپ جو ہے مستقبل میں، اگر میرے سورس کی اطلاع درست ہے تو ہم مستقبل میں نہ صرف مستقبل قریب میں گلگت بلتستان میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت بھی دیکھ سکتے ہیں اتحاد کی صورت میں. اور اگر پیپل پارٹی نے بیہیو نہ کیا تو وہ یہی لوگ اٹھا کے جو ہے مسلم لیگ نون کے ذریعے بھی حکومت بنا سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی آزاد کشمیر میں بھی اکٹھی حکومت بنا دیں آئندہ. اچھا راجک فیل صاحب، اب ہم آتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کا مشاورتی اجلاس جاری ہے، اس میں کوئی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کل کی کال کو کال آف کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہے؟ اچھا راٹھور صاحب، یہ جو آج آزاد کشمیر جس جگہ کھڑا ہے اور ہم آج کے جو حالات واقعات ہیں اس کے بارے میں ہم گزشتہ 3 سال سے ہم مسلسل آواز اٹھا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے. اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ 2023 سے لے کر اپریل 2023 سے لے کر جو کچھ آزاد کشمیر 31-32 ماہ میں ہوا، اور آج اس کے نتائج یہ ہیں کہ راٹھور صاحب ایکشن کمیٹی ایک طاقتور فورم بنا. اور ہم نے گزشتہ 2 سالوں سے راٹھور صاحب آپ نے یہاں کئی پروگرام میں کہا کہ ایکشن کمیٹی کو جو عزت ملی ہے، احترام ملا ہے، اور اس کو سنبھال کے رکھے. اور بار بار ہم نے کہا جب آپ کے جو عوامی مسائل سے بنیادی عوام سے متعلقات ہیں وہ ریاست پاکستان ہے، آزاد وفاقی تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو یکساں اس کو ایڈریس کر کے تو اس کو حل کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے، مسلم نون ہے، تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی آگے، حکومت آگے، ادارے آگے. اور جب سارے بنیادی مسائل سے حل آگے، اور جا کر پھر کیا وجہ ہے کہ ایکشن کمیٹی نے پھر وہی ڈیڈ لاک پیدا کیا، پھر دھرنے دیے، پھر مظاہرے کیے جا کر آج دوبارہ جب انہوں نے مطلب 9 جون کا اعلان کیا تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے، اس سے پہلے وفاقی سطح پہ اعلیٰ سطح 2-3 اجلاس ہوئے. ایکشن کمیٹی کے ساتھ وفاقی جو کمیٹی تھی 4 اکتوبر علی، وہ سارے کے سارے پھر مظفر آباد گئے، جا کر ان کے ساتھ دوبارہ بات چیت کے سمجھایا کہ ابھی معاملات ہیں سیاسی لوگوں کے پاس، سیاسی قیادت کے پاس. اسلام آباد میں سیاسی حکومت ہوا ہے، آزاد کشمیر میں سیاسی حکومت ہے. جا کر سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھ پائے. شاید انہوں نے اس سمجھداری کو کمزوری سمجھا، اداروں کی کمزوری سمجھا، وفاقی حکومت کی کمزوری سمجھا. تو انہوں نے اس کو بلیک میلنگ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. اور کیا ہوتا آپ نے یاد ہوگا 2 روز پہلے ہمارے شوکت نواز میر صاحب فیلڈ مارشل کو اپیل کر رہے ہیں. بھائی جب آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ وہاں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آزاد کی پوری لیڈرشپ بیٹھی ہے، پارلیمنٹ کے اندر باہر سیاسی مذہبی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آ کر اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا. آپ نے کہا کہ یہ جو 23 ممبران اسمبلی ہیں یہ سارے کے سارے ڈنگر ہیں، سیاسی جماعتوں کو گالیاں دی، آپ نے آزاد کشمیر کے نظام کو گالیاں دی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ محترم وزیر اعظم صاحب نے پوری کوشش کی، فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے آج دل سے کوشش کی. وہ کہ سیاسی خانوادے سے تعلق ہے اس کا، ان کے والد صاحب جن کو عوام کے دلوں کو حکمران کہتے ہیں، انہوں نے بالکل اس کے جانشین اپنے آپ کو ثابت کیا. اور جا کر انہوں نے بھرپور کوشش، لیکن نہیں بات مانی انہوں نے. ابھی آج اگر دوبارہ کل جو اعلان کریں گے، ایک تو ایکشن کمیٹی کو پتہ ہو جانا چاہیے 3-4 دنوں سے کہ آزاد کشمیر وزیر اعظم ہے، انوار الحق نہیں ہے، اس کی بلیک میلنگ نہیں ہے، اس کی 2 نمبری نہیں ہے کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کہیں اور ڈیل کر رہا ہے، شام کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہیں اور ہے، اور ریاستی اداروں کے ساتھ شام کو اس کا کوئی اور بھی نہیں تھا. وہ 3 منہ رکھتا تھا ایک ٹائم، 3 فیس تھے اس کے، ایکشن کمیٹی کے ساتھ الگ، آزاد کی سیاسی جماعت الگ، اور شام کی بڑھ کے الگ. تو لہٰذا ایکشن کمیٹی والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کئی بار کہا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کہ آزاد کشمیر الیکشن کی طرف جا رہا ہے، تو خدا رہا اس نظام کو چلنے دیں. آپ کی یہ کال کرنے سے، لانگ مارچ کرنے سے ابھی وہ آپ کا نہیں ہو پائے گا. اگر آپ کی خواہش ہو کہ آپ جا کر پل بند کریں گے، آپ منگلا کو بند کریں گے، آپ کو اعلیٰ کو، آزاد پتن کو، آپ اولاڑ کو بند کریں گے، تو راٹھور صاحب ابھی کوئی آپ کو بند کرنے نہیں دے گا. اور جو رات کو ہوا راولہ کوٹ میں ہے کہ پہلے ہماری انتظامیہ نے
वहाँ के मुकामी लोगों ने कोशिश की, जाकर समझाया कि यार ये जो बंदे जिस वजह से हो गया, एक बंदे की शहादत हुई है, तो लिहाजा आप इसकी तदफीन करें और इसको मामले को अफवाह व तफहीम से हल करते हैं। और रात को वह इन्होंने नहीं मारा, 2 रोज़ से नहीं मिला, और मजबूर होकर सिक्योरिटी फोर्सेस को रात को जाकर ऑपरेशन करना, कि उन्होंने CMH बंद करके रखा हुआ था, मरीज अंदर दाखिल नहीं आ सकते, बाहर नहीं आ सकते। तो लिहाजा वो जब उन्होंने रेड लाइन यानी क्रॉस की, तो रात को अफसोसनाक वाक़ा। अभी क्या है, आज ये अभी ऐलान करेंगे राठौर साहब, ये दोबारा उसी तरह से वही यानी शौकत। अभी क्या ना, ये जो ताजर द वीर जो है ना, इसका ये शौकत वीर, अभी इसको कौन ऑपरेट कर, लंदन से ऑपरेट हो रहा है। यानी जो तफसात खदशा थे कि ये जो कुछ यहाँ कहाँ से, हम नहीं यार मैं कहता शायद तो उनके यानी एक्शन कमेटी 33-34 रुकने जो इनकी थी कोर कमेटी, आज जिस 5-6 लोगों की हटदर्मी की वजह से 5-6 लोग हैं सिर्फ, यानी इस पूरी कोर में, एक्शन कमेटी के कोर में 33-32 रुकने ने 5-6 लोगों ने हटदर्मी से आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। और अगर खुदा ना खास्ता कल ये दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, मुजफ्फराबाद जाएंगे, और जिस तरह के साथ रात को रावलाकोट में अफसोस हादसा पेश, हम उस पर अलग से मतलब जब बात करेंगे, लेकिन इस तरह से कई वाक़ात आ सकते हैं। लिहाजा दानिशमंदी का तकाज़ा ये है, एक्शन कमेटी बाज नहीं आएगी, बिल्कुल शौकत मीर बाज नहीं आएगा, ज़रा और लोग नहीं आएंगे, लेकिन हम आवाम से गुजारिश करेंगे कि ज़रा ये जो कुछ होना था हो गया, और अब लोग बिल्कुल यानी लोगों को हालात का पता है, तो लिहाजा लोग आज जो कुछ रावलाकोट में शहादतें हुई हैं राठौर साहब, कौन लोग मरे, आम आदमी, हमारे 4 पुलिस वाले शहीद हुए, और आम आदमी इसमें से एक भी कोई एक्शन कमेटी का है। तो आप ये जो सिविल लोगों के आप इनको उबार कर आप एक इसकी जब बीच में साजिश का शिकार होते हैं, तो अफसोस बात है। लेकिन कल दोबारा ज़ाहिर है ये अपन उस हटेंगे नहीं, पीछे दोबारा करेंगे, और अल्लाह ना करे कि कल दोबारा आज़ाद कश्मीर का जो आज़ाद कश्मीर है, तहरीक आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप है, और इंतहाई रवादारी। राठौर साहब, हम पिछले 2 साल से पिट रहे थे कि आज़ाद कश्मीर इतनी सियासी रवादारी है, नज़मी रवादारी है, पाकिस्तान के हालात के बावजूद यहाँ क्या कुछ नहीं होता रहा, उस पर आज़ाद कश्मीर असर नहीं पड़ा। किस लिए कि वहाँ सियासी कदकाठ के लोग थे, इज़्ज़त एहतराम करते थे, तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान की इस इंतशार की सियासत से, पाकिस्तान के मामला से अलग रखा। तो लिहाजा हम लोगों से अपील करते हैं, अंजुमन ताजरान से अपील करते हैं कि खुदारा आप ना अपने बच्चों को सड़कों पर मत आने दें, क्योंकि ज़रा अभी वो अनवरल्ला का दौर नहीं। अच्छा अमर साहब, आप क्या कहते हैं, ये जो अवामी एक्शन कमेटी की कॉल है, क्या ये वापस हो सकती है? क्या हालात मामूल पर आ सकते हैं, या अब ये कोई ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं? आप क्या कहते हैं? देखें जी, हो तो सारा कुछ सकता है, 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन जा रही हैं। फिर ये जो बंदे मरे, इनका कत्ल किसके साथ होगा? देखिए, एक तो ये बात है कि अल्टीमेटली जो है अब ये एक तो अफसोसनाक वाक़या है, और सच्ची बात है कि कल रात से दिल बहुत दुखी है, सारी कश्मीरी कौम दुखी है, और ख़ास तौर पे ये रावलाकोट में हुआ है। और अफसोस ये बात है शहजाद राठौर साहब के, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपके सामने खाई हो और आप जाके उसमें ख़ुद गिर जाएं। मैं ये बातें बिल्कुल जो है सबको पता थी, और हम सारे लोग भी जो है जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हम पीट रहे थे कि रियासत के साथ तसादम नहीं किया जा सकता। और ये अब अगर कल की बात अगर हम देखें, तो मैंने इसके ऊपर कल बड़ा संजीदगी से सारी अदाद शुमार भी लिए, फिगर्स भी लिए। आपको याद है कि ये रात को मैं इस तरह की खबरें कुछ अकाउंट से चलने लग पड़ी कि 150 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, 500 लोग मर गए, 600 लोग मर गए, इस तरह की सोशल मीडिया पे यही चल रहा है, और जो लाशें उठा के मुजाहरे हो रहे हैं वो इसी बुनियाद पे हो रहे हैं जी, 200 बंदे मर गए, लाशें उधर पड़ी हुई हैं, सारा कुछ ही है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी बारीक बीनी से देखी, ताकि लोगों को हक़ाइक़ तक लाया जा सके। अब हक़ाइक़ जो सूरत हाल है, एक तो ये बात है कि अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से एक जो डेवलपमेंट है कि ये बताया जा रहा है कि साबिक़ सदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब साहब और कुछ और लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात बहाल हो जाएँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर और उनके हवाले से। और उनकी ये भी इत्तला दी जा रही है कि उनकी फैसल मुमताज़ राठौर जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे भी बात हुई है, और ये बात जो है फैसल अपना बिलावल भुट्टो साहब से भी की जा रही है कि अगर वो फेडरल गवर्नमेंट में कोई किरदार अदा करें ताकि इस मामले को ठंडा किया जा सके। तो उसके हवाले से अभी तक जो इतलात हैं कि शायद अवामी एक्शन कमेटी, अब ये सच है गलत है इसकी तस्दीक या तरदीद ये दोनों फ्रीक कर सकते हैं, लेकिन ये इतलात हैं कि जी अवामी एक्शन कमेटी को कालअदम जो करार दिया गया, इसका नोटिफिकेशन वापस अगर हो जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनसे कॉल ऑफ करने की बात की जा सकती है। कॉल ऑफ कर सकती है। ये हमारी हमेशा से बदकिस्मती रही है। कल फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने आपसे गुफ्तगू करते हुए यही कहा है कि पहली बार जो लोग मरे वो भी
मुतालबात पूरे होने के बाद मरे, जिस वक्त बिजली भी सस्ती हो चुकी थी, आटा भी सस्ता हो चुका था। दूसरी बार जब लोग मरे उस वक्त भी एक एग्रीमेंट साइन हो चुका था और एक गैर ज़रूरी शिक के ऊपर जो है वो लोग मरे। और ये जो कल लोग हैं अभी, क्योंकि इसकी जो कल है वो नहीं तो ये इसके ऊपर है कि कल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक तो ये बात है शहजाद राठौर साहब, इस वक्त तक आपने बताया कि जी कहीं कोर कमेटी का इजलास हो रहा है और किसी नामालूम मकाम पे हो रहा है, नामालूम जगह पे। अब ये वो बात रही नहीं कि आप लोग कैसे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग आज़ाद कश्मीर में नहीं है, किसी पब्लिक प्लेस पे मुजफ्फराबाद में नहीं है, या रावला कोट में। जो रावला कोट वाले थे वो कल उधर लोग मौजूद थे, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ये कल कामयाब नहीं हो सकती। उसकी वजूहत ये हैं कि इसने चलना था भिम्बर से ये मीरपुर आना था, मीरपुर से इस्लामगढ़, ये वो उन्होंने करना था, फिर कोटली जाना था, चकसवारी और मलामलू के, और फिर ये डुडियाल शडियाल के और सारे इसने इस तरह पहुंचना था। और रावला कोट इन्होंने पहुंचना था बाय प्लान जो है वो 11 तारीख की रात को, 9 को चलना था, 10 को रास्ते में रहना था, 11 तारीख को रात को चलना था। अब जहाँ भिम्बर पे चलना था, भिम्बर की ये सूरत हाल है कि भिम्बर में जो कोर्ट जैमल से इनके जो कोर कमेटी के मेंबर थे आसिफ जलाल साहब या कुछ है, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है, पुलिस सराय ये कह रहे हैं, मुझे ज़रा इस बात की वो नहीं है पता कि जी उन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी है। इसका मतलब ये है कि जो भिम्बर से कोर कमेटी के मेंबर हैं अब वो है ही नहीं है। दूसरे पिछली बार जो है इसके पीछे सारे कुछ तो अनवर हक साहब की सोच थी ना उस वक्त, और हम यही बता रहे थे कि ये अनवर हक की वजारत उस्मा नहीं है। अब आप जो है वो करेंगे तो शायद नुकसान होगा। अगर अनवर हक साहब खुद रोकते थे, बताते थे और फैसिलिटेट करते थे, उनका इतना खुदकार किस्म का निज़ाम था जो अभी सामने समझ आता है कि उनके सगे भाई जो है उनके साथ थे, अनवर हक साहब वो पेट्रोल डालते थे। अब अनवर हक साहब के जो सगे भाई हैं, एहसानुल हक साहब कमांडर साहब जो हैं, वो जो हैं आपको याद है पिछली बार वो किस तरह वो निकले थे कि ये बंद होगा, कोई खुलेगा नहीं। फिर उनको जो है वो थोड़ी देर के लिए हिरासत में भी लिया गया, और मगर एक पूरा प्लान था। और अब जो है वो एहसानुल हक नूर साहब भी अनवर हक साहब के साथ उनकी कैंपेन कर रहे हैं। अब वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ नहीं रहे, या जो तहरीके इंसाफ के साथ वो मिले हुए थे, अब वो अनवर हक साहब के साथ आ गए हैं तहरीके इंसाफ के तौर पे भी। अब वो तहरीके इंसाफ के लिए भी काम नहीं कर रहे और अवामी एक्शन कमेटी के लिए भी। अब भिम्बर में 2 मोर्चे उन्होंने संभाले हुए थे कि एक तरफ अनवर हक साहब जो है वो हुकूमत में थे, दूसरी तरफ उन्हें जो फैसिलिटेट करने के लिए अवामी एक्शन कमेटी की भाई भी कर रहा था, और उधर क्या कहते हैं उसके उम्मीदवार भी बने हुए थे, क्या कहते हैं तहरीके इंसाफ के। तो अब भिम्बर में ये कल स्टार्ट नहीं होगा। रात को मैं चोई शहीद साहब के भाई का एक इंटरव्यू देख रहा था, चोई नईम साहब, उन्होंने ऐलान से ला तलकी किया और उन्होंने अपील किया कि 9 तारीख को सारे के सारे लोग, अंजुमन ताजरान के सदर हैं चोई नईम साहब, चोई शहीद साहब जो मुस्लिम लीग नून से साबिक वज़ीर भी हैं, उम्मीदवार असम्बली भी हैं, लेकिन ये भी मिल के सारे ताजरान जो है वो करते होते थे। मगर एक ग्रुप तो है ही हुकूमत में ना, फैसल मुमताज़ राठौर साहब की हुकूमत में क्या कहते हैं यासिर सुल्तान साहब या वो है। दूसरा जो धड़ा है जो जिनकी असल ताकत जो यासिर चौधरी शहीद साहब की जो है वो ताजर थे, या ताजरों की जो असल ताकत थे चोई शहीद साहब और उनके भाई चोई नईम साहब थे। तो रात गए जो है उनका एक पैगाम मैंने देखा जिसमें चोई नईम साहब ने अपील की है कि वो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है सपोर्ट ऊपर से जो साद अंसारी साहब, मैं ये बता रहा हूँ कि साद अंसारी साहब भी इस वक्त गायब है, मकसद वो मंजर आम पे नहीं। अब सबसे पहली बात ये है कि भिम्बर में उन्हें लीड कौन करेगा। लोग अगर निकलते हैं तो शहजाद राठौर साहब लोगों के बच्चों को तो नहीं निकालना ना, ये लोग उधर जो है ना क्या कहते हैं उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने गोली खाई है, उनके साथ एक बंदा शहीद हुआ है, ये आप उन्हें क्रेडिट दें कि उन्होंने गोली खाई है ना आके, उसके बावजूद भी जो है उन्होंने बात की है, जिधर भी खाया लेकिन गोली खाई है, उसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद वो किया, वो कुर्बानी है ना उनकी जान की, वो मर भी सकते थे ना उसमें अगर वो बच गए हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अभी ये जो लोग हैं अभी तक इनका पता नहीं है कि उनकी क्या हिकमत अमली है। ज़ाहिर है जिस नामालूम मकाम पे वो मीटिंग कर रहे हैं तो आज ऐलान करेंगे, लेकिन कल बज़ाहिर ये लगता है कि ये लोग जो है वो भिम्बर में भी कोई मैसिव किस्म की वो नहीं लोग निकाल सकते। इसी तरह जो है वो मीरपुर में भी जो बड़ा धड़ा है वो भी शायद अलग हो रहा है। अब आवाम जो है वो अननोन निकल आए। ये जो है कल्चर सिर्फ रावला कोट की हद तक था कि लोग जो है आके बैठ जाएंगे, लीडरशिप के बगैर आएंगे। मीरपुर में और भिम्बर में इस तरह का कल्चर नहीं है। तो बज़ाहिर ये नहीं लगता कि इनकी जो पिछली बार वाली सूरत हाल थी जिस तरह लोग निकलते थे, इशू ये था कि जी वो है। अब शहजाद राठौर साहब सबसे अहम बात करना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें, आपकी जो इंसानी जान होती है वो सबसे कीमती इंसानी जान होती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती।
کہ آپ یہ کہیں جی یہ مہاجر نشستیں کیا ہیں یا آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کیا ہے یا آزاد کشمیر کی حکومت کیا ہے، اس کی جان جو ہے ایک انسانی جان سے زیادہ نہیں ہے، اور انسانی جان جو ہے شہزاد راٹھور صاحب وہ کسی مقصد کے تحت جانی چاہیے۔ انسان دنیا میں ایک بار آیا ہے، اسے ایک مقصد کے تحت، ایک تو اللہ نے مارنا ہے، دوسرا یہ مقصد کے تحت جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو کل نقصان ہوا ہے انسانی جانوں کا، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور بہت ساری جو ہے ٹکراؤ کی پالیسی ہوئی ہے، یہ کس کے لیے ہوئی ہے؟ یہ ہوئی ہے مہاجرین نشستوں کے ڈیڈ لاک کے اوپر۔ آیا آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ مہاجرین نشستوں کا خاتمہ اتنا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ساری قوم کے بچوں کو جو ہے وہ ان کی جان جو ہے اس اسٹیک پہ لگا دیں، یا اس میں بے شمار لوگوں کی جان چلی گئی، انہیں آپ جاں باغ کہیں، انہیں آپ ہلاک کہیں، ہم انہیں شہید کہیں، جو بھی کہیں، وہ تو چلے گئے نا، جانی واپس چلے گی، ماؤں کی جو ہے کیا کہتے ہیں گود اجڑ گئی، جو خواتین بیوائیں ہو گئی، بچے اپنے والدین سے یتیم ہو گئے۔ تو یہ جو ہے بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ ہے کہ اس میں ابھی تک جو ہے کسی بڑے آدمی کی یا تو ہوتا نا کہ یہ ادھر سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد اب یہ دیکھنا پڑے گا۔ کل شوکت نواز میر صاحب مظفر آباد میں لیڈ کرتے ہیں، کل جو ہے بھمبر والے جو ہے وہ کور کمیٹی لیڈ کرتی ہے، میرپور والے لیڈ کرتے ہیں، یا اسے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے جو حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ راولہ کوٹ بالکل پرامن رہا ہے۔ آج ایک بار جو ہے وہ صرف راولہ کوٹ سے لوگ نکلے ہیں، اس کے ان کے اوپر تھوڑی سی ٹیئر کی، مگر حالات جو ہے راولہ کوٹ میں رات سے بالکل معمول پہ ہیں۔ شٹر ڈاؤن ضرور ہے، لوگ جو ہے سوگ میں بھی ہیں، لوگ تدفین میں بھی وہ تھے، لیکن آپ کو بہت بڑا ایسا وہ جنازہ نہیں نظر آیا کہ جی 15 20 30 ہزار لوگ جنازے میں ہوں یا 1000 2000 لوگ بھی جنازے میں ہوں، اس طرح کی صورتحال نہیں آئی۔ یا جو کل میں صرف ایک منٹ، آج میں یعنی باغ سے آؤں، وہاں میری مطلب جو لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، تاجروں سے بات کی میں نے، آڑی گل آتے ہوئے درکوٹ سے بھی، میں نے پوچھا مسئلہ کیوں آپ نے یہ دکانیں بند کی ہوئے ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو سستا آٹا ہے، سستی بجلی ہے، یہ ختم ہو رہا ہے۔ یعنی ان کو یہ مہاجرین نشستیں جو تاجروں کو لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے ہیں نا کہ ہمارا جو احتجاج ہے، عام آدمی کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو تاجروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو ٹیکس میں چھوٹ لے کے دی ہوئی ہے، جو تاجروں کرے ٹیکس میں چھوٹ لے کے دی ہے، آپ کو جو ہم نے سستی بجلی دکھا، پہلے یعنی 20,000 بجلی کا بل دیتے تھے، وہ ابھی 2,000 آ رہا ہے، یہ آٹا آپ کو فلاں، تو لہٰذا یہ حکومت ختم کر رہی ہے، تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ کرنے کے لیے آپ کل آج دکان بند کرے، کل بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ جو بیانیہ ہے مخصوص سوچ کے لوگوں کو، یہ تو وہاں انتظامیہ کو، باقیہ لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک مخصوص بیانیہ بنا کر لوگوں کو آپ نے یعنی جذبات کو ابھارا، اور جا کر اس ٹائم پورے آزاد کشمیر کو آپ نے جگہ تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اچھا رائے صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ جو راولہ کوٹ میں جو حالات پیدا ہوئے، راولہ کوٹ میں قیام امن کے لیے جو صورتحال معمول پر آ رہی ہے، اس کو مکمل طور پر معمول پر لانے کے لیے سول سوسائٹی متحرک ہو گئی ہے، کل کوئی جرگہ طلب کیا گیا، امن کانفرنس بلائی جا رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو پہلے متحرک نہیں ہونا چاہیے تھا، یا آپ متحرک ہو گئے تو کیا عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا جو لوگ اس سے جڑے ہوئے وہ ان کی بات مانیں گے؟ اچھا دیکھو راٹھور صاحب کا راولہ کوٹ کی صورتحال بالکل جو مختلف ہے، وہاں تاجروں کے بھی 2 دڑے ہیں، ایک ذرا عمر نذیر کشمیری صاحب کا گروہ ہے، ایک دوسرا گروپ ہے، اور وہاں افتخار فیروز صاحب وہ طاقتور لوگ تھے، ذرا اس نے یعنی طویل عرصہ افتخار فیروز نے انجمن تاجران راولہ کوٹ والوں کی خدمت کی ہے۔ ابھی آتے ہیں کہ وہاں پر جو پچھلے حالات واقعات ایکشن کمیٹی کے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ان کی سپورٹ کرتے تھے، سیاسی جماعتیں لوگ کرتے تھے نا، پاکستان پیپلز پارٹی کرتی تھی، JKPP پارٹی والے کرتے تھے، ادروائز جو مسلم کانفرنس جو بیچ میں کرتے تھے، سارے سیاسی کارکن تھے۔ ابھی الیکشن شیڈول آیا ہوا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں ان کے اپنے امیدوار ہیں، ان کے اور وہ الیکشن ابھی وہ پذیرائی ان کو نہیں مل پائی۔ اب جو کل بھی لوگ ہوئے پرسے لوگ اٹھے ہوئے کہ وہ جو کھائی گلا میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، ایک انسانی جان چلی گئی، اب اس سے ہمدردی کے لیے لوگ آگے سارے گئے، یار ذرا آپ کو تو ماحول ہے، دیہاتی ماحول ہے، سارے لوگ آ جاتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر بہت آج ایک اچھی نتیجہ خبری ہے کہ جو وہاں پر یعنی راولہ کوٹ کی سول سوسائٹی نے وہ ایک کل امن کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ کل امن کانفرنس ہوگی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو، یہ مقامی ہے یعنی یہ ضلع راولہ کوٹ کی راولہ کوٹ شہر کی، یعنی راولہ کوٹ شہر کی، یعنی یہ جو آپ یہ ہوگا کہ دوسرے تیسرے درجے کے جو مقامی لوگ ڈائریکٹ گراس روٹ جو ہوتے ہی وہاں راولہ کوٹ میں، تو وہاں اس میں سب لوگوں نے یعنی کل انہوں لوگوں کو یعنی 10:30 بجے جب بلایا ہوا ہے، تو وہاں اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں یہ نقصان دہ ہے۔ راٹھور صاحب میں آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بہت سیاح آزاد کشمیر جا رہے ہیں، اگر یہ جو یعنی کشمیریوں کے پاس یہی تو امن تھا ہمارے پاس نا،
یعنی KPK سے لوگ کیوں جا رہے تھے آزاد کشمیر کا؟ آزاد کشمیر انتہائی پرامن علاقہ ہے، اور اگر آپ رات کو 2 بجے بھی جاتے ہیں پورے آزاد کشمیر میں آپ کو یہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی آپ کو چوری ڈکیتی کوئی آپ کو راستہ روکے گا، وہاں اس طرح کی بات ہی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر لوگ انتہائی یعنی بتیجا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو لہٰذا یہ راولا کوٹ کے لوگوں کی، سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ باہر آئیں اور آ کر حقیقت لوگوں کے سامنے بتائیں یار یہ جو کشمیر کا مہاجرین کی 12 نشستوں کا عام آدمی سے کیا تعلق ہے، اس کا عام آدمی کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا۔ تو لہذا یہ جو مخصوص بیانیہ بنا کے مخصوص سیاسی مقاصد کے لیے ایک یعنی کسی کی خواہش کے اس کے جو پوری کرنے کے لیے جو ایک مخصوص بیانیہ بنا کر لوگوں کو اداروں کے ساتھ اپنی پولیس کے ساتھ جب نتیجہ لڑایا جا رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کل یعنی راولا کوٹ امن کانفرنس ہوگی اور شام کو الہمیہ جاری ہوگا، تو یقینی طور پر کل یعنی راولا کوٹ کے لوگ اپنا کردار ادا کریں گے، ان کو یعنی مقامی انتظامیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ اچھا عمر صاحب آپ بتائیں کہ یہ کوئی بھی اعلامیہ جاری کرتی ہے، یہ امن کانفرنس، جائز بات امن کانفرنس ہے تو امن کے لیے کام کرے گی، کیا اس کی بات کو، اس کے اعلامیہ کو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں، جو لیڈرشپ ہے، عام پبلک کی بات نہیں کرتا میں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پبلک کی بات نہیں بلکہ لیڈرشپ کی بات ہے، کیا وہ مانیں گے اس کو، جنہوں نے نہ قانون ساز اسمبلی کا مانا، جنہوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کا مانا، نہ جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا، تو وہ اس امن کانفرنس کو مان لیں؟ شہزاد صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلانے والے لوگ کون ہیں۔ یہ جو ہے نیوٹرل لوگ ہیں، سردار شاہ زیب شبیر، سردار شبیر صاحب جو ہیں گلف گروپ کے چیئرمین، ان کے صاحبزادے ہیں، بڑی معروف اور سودن ایجوکیشن کے بھی صدر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی معقول خاندان ہے، بڑا باوقار لوگ ہیں، بڑے کاروباری شخصیت ہیں، ان کا شہر کے اوپر جو ہے اثر و رسوخ ہے اور تمام طبقات کے اوپر جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے ان کا، تاجران میں بھی ہے، ایکشن کمیٹی کے اوپر بھی ہے، ان کا باقی بھی سیاسی جماعتوں میں ہے۔ تو انہوں نے یہ راولا کوٹ لیول پہ پہلے اسے پہ بلائی ہے سردار شاہ زیب شبیر صاحب نے، اور دوسرے مرحلے پہ وہ ڈویژنل لیول پہ بلائیں گے۔ ان کا جو ہل ٹاپ ہوٹل ہے وہاں پہ یہ کل صبح 10:30 بجے طلب کی گئی ہے، جس میں سردار طاہر انور صاحب بھی ہیں، سردار عامر خورشید صاحب بھی ہیں، چیئرمین ضلع کونسل سردار جاوید صاحب بھی ہیں، جاوید ناز صاحب بھی ہیں، اس طرح جو ہے وکلا تنظیموں کے بھی ہیں، اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں میڈیکل کے ریلیونٹ بھی لوگ ہیں، اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں، سیاسی جماعتوں کے دیگر قائدین بھی ہیں، میرے خیال سے سردار یعقوب صاحب یا جو لوکل لیڈرشپ ہے انہیں بھی انہوں نے بلایا ہے، اور اس سے ہٹ کے جو شاید نیشنلسٹ ہیں ان کو بھی بلایا ہے۔ تو وہ اس کا یہ اثرات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی عقل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پریویل کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، پہلی جو بات تھی، اگر یہ بات درست ہے، اب کیونکہ مجھے عوامی ایکشن کمیٹی کے کسی بندے کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کر سکیں کہ جی آیا اگر انہیں کالعدم قرار دینے کے ایک نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کی صورت میں وہ کال آف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درمی سے تھوڑے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہ دیکھیں انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے۔ اب کسی نے، ہم اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ریاست کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے، اب ان لوگوں کا مقصد جو ہے وہ امن قائم کرنا ہے، وہ اپنے شہریوں کی جانیں بچانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو کشمیریوں کا رشتہ ہے وہ بھی بچانا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے نا، عوامی ایکشن کمیٹی کو ڈچ کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ یہ جو لوگ جو ہے امن کے لیے باہر نکلے ہیں سارے معقول لوگ ہیں، سارے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، ان کا شہری حلقوں میں ہر بندے کا ہزاروں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے۔ پھر شہزاد راٹھور صاحب یہ بات ہے کہ کل ان کی امن کانفرنس کے بعد، اگر کل ان کی امن کانفرنس کے بعد 10,000 بندہ کل رات کو نکل، کل دن کو نکل آتا ہے، تو پھر تو کل 9 جون نہیں ہے نا۔ اگر کل ان کی امن کانفرنس کی اپیل کے بعد 10,000 بندہ جو ہے وہ کل یا پرسوں نکل آتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے۔ اور اگر ان کے کہنے اور اپیل کے بعد جو ہے یا ان کی یہ جو راہ بتا رہے ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف نہیں ہے، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی بلانا چاہ رہے تھے، میری شاہ زیب شبیر صاحب سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی بلانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے کچھ لوگ جو ہیں ادھر میسر نہیں ہیں، یا وہ ان کے ساتھ جو ہے کسی کا رابطہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو اصل طاقت ہے، جو تاجر ہیں، باقی لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اس کا کوئی متبادل حل ہے۔ لیکن ان کا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ کسی کو زیر بار نہیں کرنا، حکومت کو، انتظامیہ کو یا عوامی ایکشن کمیٹی کو، وہ ون ون پوزیشن کریٹ کر کے وہ امن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ امن کو پریویل کرنا چاہیے، اور یہ سردار شاہ زیب شبیر صاحب کی، طاہر انور صاحب کی، عامر خورشید صاحب کی، جاوید صاحب کی، جاوید ناز صاحب کی، ان کی جو کوشش ہے اسے جو ہے وہ پذیرائی ملنی چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ عقل اور شعور کو بھی پریویل کرنا چاہیے۔ یہ جو ہو رہا ہے، دیکھیں نا شہزاد راٹھور صاحب کے افسوسناک بات یہ ہے نا
جس کا بچہ مرتا ہے دکھ اس کو ہوتا ہے، جس کا صحیح۔ والد مرتا ہے دکھ اس کو ہوتا ہے، جس کا بیٹا مرتا ہے یا جو بیوہ ہوتی ہے جس کا خاوند مرتا ہے دکھ اس کو ہوتا ہے۔ اب آپ جو ہے یہ مرنے والے لوگ لے مین ہیں، سسٹم کے بینیفیشری اور ہیں، جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ اور ہیں، تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جس کی خاطر انسانی جانیں دی جائیں۔ اچھا راجہ کفیل صاحب، ڈیتھ ٹول کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اوورسیز ڈائس پورا جو کشمیریوں کا ہے وہاں پہ، اور حقیقت میں جو باتیں ہو رہی ہیں ڈیتھ ٹول کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ 11 ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پہ بلکہ بعض حلقے یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ 300 لوگ جو ہے نا جہاں واقع ہوئے، کوئی کہتا ہے 200 لوگ، کہ جی پورے لاشیں کل رات سے ہی آنا شروع ہو گیا جی کہ یہ پائلٹ اسکول سے لے کر سی ایم ایچ تک لاشوں سے بھری ہوئی ہیں روڈیں۔ کیا صورتحال ہے؟ اینی شاہدین نے کیا کہا کہ کیا کوئی ایسے آثار ہیں کہ یہاں پہ خون پڑا ہوا سڑکوں پہ یا دھویا گیا؟ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ڈیتھ ٹول ایکچولی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یعنی دیکھیں، ایک تو جو کا رات کو واقع ہوا راولہ کوٹ میں، اور یہ ہٹ درمی مطلب وہی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے، وہ جس کی وجہ سے یعنی ایک بدترین واقعہ پیش آیا۔ اب جو اس کی تصدیق ہے، ایک تو وہاں اسپتال ہے، وہاں جو مقامی جو سول سوسائٹی ہے وہاں صحافی ہیں، تو میری 3-4 ذمہ دار صحافیوں سے بات ہوئی تو تمام صحافیوں کا موقف یہ تھا کہ جو ان کے پاس اطلاع ہے کہ 4 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 11 لوگ جو جمع ہوئے، اور اس میں مطلب جو لوگوں آئیڈینٹیفائڈ لوگ ہیں یا کوئی ان آئیڈینٹیفائڈ بھی ہیں؟ ایک بندے کی شناختیں ہوئی ہے، باقی سارے کے سارے ان کی مطلب شناخت ہے، اور مطلب جب ورثہ ان کی مطلب لاشیں لے کر اپنے مطلب جا گھروں کے جا کر انہوں نے مطلب تدفین شدفین ہو گئی۔ جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں ان کی ذرا وہاں ان کا مطلب جنازہ ہوا، وہاں جی او سی میری سمیت اعلیٰ یعنی مطلب حکام بھی مطلب جب موجود تھے۔ لیکن بات وہیں آتی ہے، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں راٹھور صاحب؟ یعنی کہ ایکشن کمیٹی کو پتہ نہیں تھا کہ یا ہم اگر یہ کام کریں تو ریاست کیا ان کو اجازت دے گی؟ پہلے اس نے آزاد کشمیر حکومت کو بلیک میل کیا، اور ہم بار بار یہ کہیں گے کہ یہ تحقیقات ہو، فیکٹ فائنڈنگ کے مشن بننا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے اپریل 2023 سے اور جو 30 ماہ تک جو آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ جو انہوں نے ڈرامہ رچا رکھا، آج اس کے نتائج ابھی آپ اس کا پھیل لے رہے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ 2-3 لوگ ہیں، انور اللہ اس کے 2-3 سہولتکار، انہوں نے آزاد کشمیر کے یہ پرامن علاقے کو محبت کرنے والے لوگوں کو تماشا بڑھا کے رکھ دیا۔ ابھی آمنے سامنے اللہ کرے کہ یہ جس طرح سے کل یعنی راولہ کوٹ کے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ یہ فوری طور معاملہ ایک دم ٹھنڈا ہو، اور اگر نہیں ہے تو راٹھور صاحب آزاد کشمیر اور سوات ایک ہی طرح کے، یہ جو آپ کا پورا بیلٹ ہے نا سوات یعنی سوات وین کا مطلب جو مالاکنڈ وین کا، پتہ آپ کو یعنی کتنا 15-14 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے، اور 1 سال لگا تھا ان کو۔ آپ جب سیاسی معاملات اداروں کو دیں گے، آپ جب رینجرز کے پاس آئیں گے، فوج کے پاس آئیں گے، تو ان کی تو اپنی حکمت ہی نکلے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں کہ راٹھور صاحب کون ہے، راجہ کفیل کون ہے، تو عمر محبوب کون ہے، پھر تو جو ان کو حکم ہوگا انہوں نے ہر حال میں ریاست اپنی جو ہے امن قائم کریں، تو لہٰذا اب بھی کوئی بات گئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کا یہ آزاد کشمیر لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آزاد کشمیر سیاسی قیادت کے ہاتھ میں ہے۔ تمام آزاد کشمیر انجمن تاجر، مجھے حیرت ہے کہ انجمن تاجران باقی گروپ بھی ہیں، بھائی سامنے کیوں نہیں آتے، وہاں پر مقدمہ پیش کریں یار۔ یہ جو بندے 3-4 جو ایکشن کمیٹی کے یعنی 32-33 رکن میں 6-7-8 لوگ کے فرڈی انتشاری، باقی لوگ سب ٹھیک ہیں، یعنی وہ ورگلا رہے ہیں، وہ ان کا بیانیہ کچھ ہو رہا ہے، کئی مقاصد ہو رہے ہیں، تو لہٰذا آزاد کشمیر کسی معذرے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر الیکشن کی طرف جا رہا ہے، تو لہٰذا فوری طور پر سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ جس طرح اوورسیز جو ہمارا مطلب جو ڈائسپورا ہے، ہم ان سے بھی کہتے ہیں خدا رہا آپ ذرا وہاں ایسے ممالک میں ہیں جہاں آئین قانون جمہوریت ہے نا، وہاں جمہوریت پریویل کر رہی ہے، تو لہٰذا آپ کو بغیر کسی تحقیق کے آپ جا کر ایک دم جا کر چھوڑ دے رہا ہے، ایکچوئل خبریں نہیں پہنچ رہی، وہ وہاں سے فون کرتے ہوں گے، ان لوگوں کو فون کرتے ہوں گے جو ان کے رابطے میں ہیں، اور وہ جو خبریں دے رہے ہیں ان کے پاس وہی خبریں۔ اس بنیاد پر آج جو ہے برطانیہ میں مظاہرے ہوئے 2 شہروں میں، کونسل خانوں کے اور ایمبیسی کے باہر، ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ ہوا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی 300 لوگ جو ہے نا جاں باک ہوئے، اور اتنے اور ظلم ہو گیا اور بربریت ہو گئی اور یہ سری نگر بن گیا، مطلب ایک بالکل جھوٹے بیانیے پہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں نہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو میڈیا ہے، اخبارات ہیں، سارے ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ دیکھو پونچھ کے راولہ کوٹ کے تمام صحافی اپنی ذمہ داری پر، آپ سارے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، یعنی سارے اخبارات کو تو آن لائن ایڈیشن موجود ہے نا۔ اگر وہاں راولہ کوٹ میں سروس نہیں ہے تو یعنی اس کے علاوہ پورے مطلب ادھر تمام اخبارات کے ہیں، تمام صحافیوں نے، راولہ کوٹ کے تمام صحافیوں نے، پلندری کے تمام صحافیوں نے، ہر صحافیوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو لہذا ہم بار بار وہیں آئیں گے
کہ آزاد کشمیر یہ بالکل اس پر ایسا نہ کریں. ایکشن کمیٹی کل کی جو کال ہے, ان کی جو اپیل ہے, اس کو فوری طور پر اس کو آگے نہیں لے کر جانا چاہیے, یعنی تاکہ ہم اس کو امن, اور تاکہ یہ ایکشن کمیٹی کے مفاد میں بھی, آزاد کشمیر کے عوام کے مفاد میں, سیاسی نظام کے مفاد میں, کہ آزاد کشمیر کو فوری طور پر امن کی طرف آ جائے. اچھا عمر صاحب, رائق فیل صاحب نے وضاحت کی کہ 11 لوگ جاں بحق ہوئے پرسوں, جن کے اس میں شاہ زیب صاحب شامل ہیں, جو سردار شاہ زیب صاحب جو عمر نذیر کشمیری صاحب کے ساتھ جاں بحق ہوئے تھے, وہ ان کو شامل کر کے تو جی شہزاد صاحب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, جن کے حوالے سے آئی جی نے دعویٰ کیا, اور ان کی جو نماز جنازہ ہے ان میں سے 3 کی ادا کی گئی ہے پولیس لائن مظفر آباد میں, جس میں چیف سیکرٹری, آئی جی او سی مری, رینجرز کے جو کمانڈر تھے, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے وہ تھے, اس کے علاوہ شہریوں کی ایک معقول تعداد نے شرکت کی. اور 7 لوگ جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں, پہلے 6 بتائے جا رہے تھے, 7ویں وہی جو ہیں وہ شاہ زیب صاحب ہیں, جن کا سردار شاہ زیب صاحب انتقال ہوا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے آج کہ جی سردار شاہ زیب صاحب کی تدفین کرنے سے کل انکار کر دیا تھا, اور ان کے کہہ رہے تھے کہ بھائی نے کہا ہے کہ جب تک یہ مقدمہ نہیں ہوتا اور ہمارے خلاف ایف آئی آریں واپس نہیں ہوتی, تو آج جو ہے ان کی تدفین بھی کر دی گئی ہے. سردار شاہ زیب صاحب کی جو تدفین ہے وہ انتظامیہ کی نگرانی میں کر دی گئی ہے, اور انہیں یہ کہا دیا ہے, ابھی تک یہ تو نہیں بتایا گیا کس جگہ پہ کی ہے, لیکن یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کی تدفین کر دی گئی ہے. اگر ان کے ورثاء کو لاش کی ضرورت ہوگی تو وہ نکلوا کے لے جائیں گے. تو یہ بھی ایک انسانی المیہ ہے کہ جی آپ مقصد میں سمجھتا ہوں افسوسناک صورتحال رہی, لیکن آپشن کوئی نہیں نا کہ آپ لاش بھی لینے کے لیے تیار نہیں اور وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. ہٹ درمی جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اس خرابی کا باعث بنی. 126 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں, جس میں 30 سے 35 لوگ جو ہیں وہ پولیس کے اور پیراملٹری فورسز کے بتائے جا رہے ہیں. ان کو گولیاں لگی ہیں, ان کو ڈنڈے پتھر. دیکھیں اتنی باریک بینی کے ساتھ کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے. دیکھیں نا, ہمارے پاس جب یہ پتہ لگا کہ جی 150 لوگ مر گئے ہیں, 200 لوگ مر گئے ہیں, 600 لوگ مر گئے ہیں, رات کو جو ہے وہ کچھ لوگ 20 تک بتا رہے تھے. بعد میں جب پوچھا جی کہ یہ 20 لوگ کون ہیں, تو انہوں نے کہا جی کچھ بہت زخمی تھے, تو شاید ان کا خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ ڈیتھ ریٹ ہے. لیکن جس بات کی تصدیق کی گئی ہے وہ 11 لوگوں کی ہے, جس میں 4 لوگ پولیس والے ہیں اور 7 شہری ہیں جن کے نام وغیرہ بھی جاری کیے. اب میں بتاتا ہوں نا کہ اگر وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ 150 لوگ مرے ہیں, تو وہ 150 لوگوں کا نام بھی تو بتانا چاہیے نا, اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے, اس کا کوئی جنازہ, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا کوئی جنازہ بھی ہونا چاہیے, ان کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے. ورنہ 1-2 دن بعد آ جائے گا نا کہ پتہ لگے گا جی کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے وہ اس لانگ مارچ میں یا اس دھرنے میں گیا تھا, ابھی واپس نہیں آیا. یہ ہے ابھی ایک تو یہ صورتحال ہے. شہزاد راٹھور صاحب, جو 3rd شیڈول میں کسی سیاسی جماعت کو یا کسی تنظیم کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے بڑے خوفناک اثرات ہوتے ہیں. ابھی تو یہ آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے نا, یہ ہے. اب حکومت آزاد کشمیر جو ہے جتنی ایف آئی آریں تھیں عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر 170 کے قریب, اس کو بھی بحال کرنے کے اوپر جو پہلے درج ہوئی تھی اس میں دہشت گردی قتل کی ایف آئی آریں ہیں, تو وہ بھی اب یہ ہیں. اب مقصد اگر یہ کوئی نیا جرم کمٹ نہیں بھی کریں گے تو وہ جو لوگ نامزد ہیں وہ اس جرم میں جو ہے وہ ٹرائل کی طرف چلے جائیں گے, کیونکہ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ معاہدہ بریک کیا, اور عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ حکومت نے وہ 4 اس والا معاہدہ جو ہے وہ بریک کیا ہے. تو ایک یہ بھی اب آگے یہ جو لوگ وہ تھے اب وہ بھی محتاط ہو جائیں گے. تو اب اس کے بعد جو ہے ہمارے نقطہ, میری اب عابد صدیق صاحب سے بات ہوئی ہے. دیکھیں نا, آپ اور میں سینئر صحافی ہیں, پریس کلب کے صدر رہے ہیں, وہ ان کی ساجد صاحب سے بات ہوئی, اور بے شمار ہمارے رزاق صاحب ادھر بہت سینئر لوگوں سے بات ہوئی, اور عابد صدیق صاحب کے ساتھ میں نے اور راجہ کفیل صاحب نے کافی دیر بات کی اور مائک آن کر کے بات کی. ہم نے جو ہے وہ پتہ کرایا, اور وہ جو خیال تھا جی کہ راولہ کوٹ سی ایم ایس سے لے کے سڑکوں کے اوپر خون پڑا ہوا ہے, انہوں نے بتایا جی کہ ایسی بات نہیں ہے. میں نے آزاد ذرائع سے بات کی جی کہ کوئی کسی جگہ پانی سے دھویا ہے, کوئی بلڈ سٹیننگ ہے, کوئی وہ ہے. ادھر لوگوں نے بتایا جی کہ جو کانچ کی بوتلیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کچھ اور پڑی ہوئی ہے, کچرا پڑا ہوا ویسے ہی پڑا ہوا ہے جو کل کا ہے, تازہ کوئی ایسی چیز وہ نہیں ہے کہ وہ دھلنے والی بات بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, اسپیکولیشن ایسے ہی ہیں کہ جی کتنے ہزاروں لوگ مر گئے, سینکڑوں لوگ مر گئے. آزاد کشمیر جو ہے, پھر میں نے پوچھا یہ تعداد کتنی تھی, مختلف ذرائع سے پوچھا. پولیس والے کل مزے کی بات یہ ہے, کل کی جو انتظامیہ جو تعداد بتا رہی, کیونکہ انہوں نے آپریشن کرنا تھا, تو آپریشن وہ پولیس والوں کی تعداد زیادہ بتا رہے ہیں پولیس والے عام شہریوں سے. عام شہری جو ہے وہ اتنی تعداد نہیں بتا رہا, پولیس والے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیونکہ انہوں نے آپریشن کرنا تھا
تو وہ غلط انتظام کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے کہ 2-3 ہزار بندے بتائیں تو آگے 10,000 بندہ ہو تو یہ بندے 200 لے کے جائیں تو 10,000 بندہ ان 200 کو بھی مار دیتا. اس لیے یہ اس حوالے سے جو ایکوریٹ فگر تھی بلکہ انتظامیہ کے فگروں سے, عام لوگوں کے, صحافیوں کے فگروں سے جو ہے وہ پولیس کے اور جو قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہیں ان کے فگر زیادہ تھے. انہوں نے بتایا 3,000 سے لے کے 7,000 لوگ تھے. جب انہوں نے پہلے جس میں لوگ جو زخمی ہوئے جب ٹیئر گیس پھینکی ہے اور اس وقت وہ انہوں نے کیا ہے سی ایم ایچ کے سامنے, تو اس وقت یہ کیا ہے. اب یہ جو رات کو آپریشن ہوا ہے 1:30 بجے کے بعد جس سے لوگ بہت سارے لا علم ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے کیاس پھیلا کے جی سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں, اس حوالے سے میں نے جب آزاد ذرائع سے پتہ کیا, صحافیوں سے پتہ کیا, سول سوسائٹی سے پتہ کیا, وکلا سے پتہ کیا, راولا کوٹ کے لوگوں سے, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو کوئی ہم نے جو ہے نہیں ہم نے کوئی یہ نہیں کہ باسپور والے سے پوچھا ہے یا باغ والے سے پوچھا ہے یا دھیر کوٹ والے سے پوچھا ہے. یہ میں راولا کوٹ میونسپل کارپوریشن کی حدود کے اندر بھی یہ بتا رہا ہوں جو آزاد لوگوں کو. اب کیونکہ اب یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی 700 سمندر پار سے بیٹھ کے گالیاں دے یا وہ یہ کہ جی 500 بندہ مر گیا ہے, 600 بندہ مر گیا ہے, یا وہ کرے, اب وہ کام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تو کر سکتا ہے. آپ اور میں, راجہ کفیل صاحب, مرتضیٰ درانی صاحب, اعجاز عباسی صاحب, کاشف میر صاحب, یا یہ لوگ یہ نہ زیب دیتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں بیٹھ کے, نہ ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کے فگر جو ہے وہ پھیلا کے جو ہے وہ آگ میں بتائیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 7 مر گئے ہیں تو 11 بندہ بتا دیا, 20 بتا دیا, یہ تو ہے, لیکن جو ہے وہ 7 اگر مرے ہیں تو اسے 700 نہیں کہا جا سکتا شہزاد ٹھور صاحب. تو بظاہر جو ہے جو ہمارے جو میونسپل کارپوریشن کی حدود میں لوگ موجود تھے, وہ جو ٹورزم چوک سے لے کے جہاں تک یہ بات بتا رہے ہیں سی ایم ایچ تک, وہاں کے لوگوں نے جو یہ بتایا ہے کہ جی ادھر کوئی اس طرح کا آپریشن نہیں ہوا. نہ یہ جو بات ہے کہ جی سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ لاشیں لے کے وہ لے گئے, ہیلی کاپٹر لے گئے ہیں, یا ادھر کوئی ٹرکوں میں ڈال کے لے گئے ہیں. تو یہ وہ ایک آدھا ہیلی کاپٹر شاید ادھر موجود تھا جس نے نگرانی شاید کی ہے آپریشن کی. لیکن یہ جو بات ہے پھر آج یہ ہے کہ سارا دن وہ فورسز موو کر رہی ہیں نا وہاں پہ جتنے لوگ ہیں. اب رات کو یہ کہہ رہے 3,000 سے لے کے 7,000 تک, 7,000 سے کسی وقت کل دن کا فگر جو ہے وہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے آپریشن کرنا تھا. تو یہ ہیں جب یہ 7,000 فگر بتا رہے تھے تو ہمارے آزاد لوگ یا وہ 5500 سے 5700 کے فگر بتا رہے تھے. تو 7,000 لوگوں کے اوپر اگر میکسیمم کسی وقت جو 7,000 لوگ رہے ہیں, تو پہلے ٹیئر گیس پھینکی ہے. اس کے بعد جب یہ شام کو رات کو جب آپریشن کیا گیا ہے تو ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ادھر, یا جو ہمارے مختلف ذرائع سے حاصل معلومات ہیں, جو تاجر ہیں, وکلا ہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں پہ چند سو لوگ تھے, 1,000 بندہ بھی نہیں تھا. بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں بالکل ہی 200-300 لوگ رہ گئے تھے جب آخری جو مظاہرہ ہوا ہے رات کو 2:30-3 بجے, کیونکہ لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تھے. تو ٹیئر گیس کے بعد لوگ منتشر ہو گئے تھے زیادہ, اور جو لوگ بیٹھ گئے تھے جب وہاں پہ جم کے اس کے بعد تو ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی, ہزاروں میں نہیں تھی. جس وقت آپریشن ہوا تو اس میں سے جو ہے کچھ لوگ زخمی ہوئے, جو 126 لوگ, 126 بہت بڑا فگر ہے, یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. تو یہ جو ہے اصل حالات جو ہیں وہ یہ ہے. اب عوامی ایکشن کمیٹی والے دوست یا اوورسیز دوست جو ہے انہیں لاکھوں بتائیں, کروڑوں بتائیں, کیونکہ دونوں طرف مقابلہ جھوٹ کا ہوتا ہے. جیسے جو ہے یہ سیاستدان جب جلسہ کرتے ہیں تو 1,000 بندے کو 10,000 بندہ بتاتے ہیں, اور جب مخالف کا جلسہ ہوتا ہے تو 10,000 کو 1,000 بتاتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے جھوٹ کی وار ہے, کیونکہ وہ جو اوورسیز ہیں وہ جواب دہ نہیں ہے. اب میں 3rd شیڈول کی بات کر رہا تھا رائے صاحب, شہزاد راٹھور صاحب, ہزاروں لوگوں کو جو ہے واچ لسٹ میں رکھ لیا گیا, ہزاروں لوگوں کو. اور نہیں جو باہر ہیں, ڈائس پورا ہے, جو لوگ اس کے اوپر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے بہت بڑی سطح پہ, کون کدھر سے بول رہا ہے, کون جو ہے وہ کمنٹس کر رہا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. پاکستان میں یہ کچھ ہوا ہے نا شہزاد, اکاؤنٹ سیز ہو جاتے ہیں, ای سی ایل میں نام آ جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ انسانی علمیہ ہوگا اس وقت جب کسی کی والدہ فوت ہوئی ہوں گی, اور وہ ادھر سے آئے گا, ادھر کسی کا بہن بھائی کوئی والد فوت ہوا ہوگا, کسی کا بچہ مرا ہوا ہوگا, یا شادی ہوگی, ادھر سے بھاگ کے وہ آئے گا, سارے بچوں سمیت ہوگا, اور بعد میں پتہ لگے گا کہ اس نے کوئی کمنٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے یا کسی کو گالی دی ہے, یا ادھر کسی مظاہرے میں شریک تھا, یا وہ ملک دشمنی کے حوالے سے. اب 3rd شیڈول کا میں یہ کہہ رہا ہوں نا, کالعدم کا معیار ہی اور ہے, میں اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. آپ جو ہے نا کالعدم کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں جس وقت تک اب فیصل راٹھور صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں فیصل راٹھور صاحب جو ہے اسے کالعدم کا نوٹیفیکیشن لیے بغیر کسی جگہ پہ آفیشیلی ملاقات کر کے دیکھیں, کسی جگہ مذاکرات کر کے دیکھیں, شاید نہیں ہے ممکن, یہ مشکل بات ہے. جب اسٹیٹس فیصلہ کرتی ہیں تو یہ کر لیا جاتا ہے. دوسری یہ بات ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ پیپل پارٹی کا بیانیہ تھا کل سے, آپ کے سامنے بیانیہ تھا نا, ابھی یہ جی تو بلاول بھٹو نے ایکشن لے لیا, بلاول بھٹو نے ناراضگی کا اظہار کر دیا, بلاول بھٹو نے یہ کر دیا. اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب جو رات کو ملنا تھا نا, بلاول بھٹو صاحب کی اگر ملاقات ہوئی
تو رات کو 3 بجے تو نہیں نا، یہ آپریشن تو 2 بجے ہوا نا رات کو. اس کا مطلب یہ بلاول بھٹو اور میاں شہباز شریف کی اس کے بعد جو ملاقات ہوئی، اس کا مطلب یہ انہوں نے کر کے بھی ملاقات کے بعد بھی ہوا ہے آپریشن، یا آج ان کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کیا وہ ساری فورسز پیچھے ہٹ گئی ہیں، راولہ کوٹ میں گشت بند ہو گیا ہے، مظفر آباد سے دفعہ 144 اٹھ گیا ہے، 91 لوگ صرف میرپور پولیس نے پکڑے ہیں، 40 لوگ جو ہیں وہ کوٹلی پولیس والوں نے پکڑے ہیں. یہ عام لوگوں کو نہیں پکڑ رہے، ایکٹیوسٹ کو پکڑ رہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے وہ 2-3 درجن لوگ جو ہے وہ بھمبر سے پکڑے گئے، سینکڑوں لوگوں کی مظفر آباد سے، 500 سے زائد لوگوں کی جو ہے وہ ارسٹیشن کی اطلاع ہے. تو ایسی یہ جو صورتحال ہے، جب یہ کوئی سیاسی جماعتیں کالعدم ہوتی ہیں، 3rd شیڈول میں جاتی ہے، ان کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ، ان کے سپورٹرز کے ساتھ ان کی جو مدد ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی آپ کو تحریک لبیک کے سپورٹر جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہے. آج تک کسی کو پتہ ہے سعد رضوی صاحب یا وہ کدھر ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو وہ کاز اگر ہوتا نا شہزاد راٹھور صاحب کہ ہم نے اسلام کو بچانا ہے، ہم نے مذہب کو بچانا ہے، ہم نے جو ہے کشمیر آزاد کرانا ہے، ہم نے پاکستان کی خاطر جان دینی ہے یا کسی مقصد کے خاطر جان، پھر کوئی بات نہیں. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ہماری نسلیں بھی قربان، ہماری جانیں بھی قربان ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ کوئی مقصد ہو نا بڑا، پھر یہ بات ہے. اب یہ اتنے لوگوں کو جو ہے مروایا جا رہا ہے، یہ ایک انسانی المیہ جنم لیں گے. یہ جو باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں نا ہم بھی تو باتیں کرتے تھے لیکن بھگتنا بھی تو پڑتا ہے نا شہزاد راٹھور صاحب. اسی طرح یہ جو باہر سے یہ جو سارا ایک جو مانیٹر کیا جا رہا ہے، ان سارے لوگوں کے لیے بہت مسائل کریٹ ہو جائیں گے، ان کے بچوں کے لیے مسائل کریٹ ہو جائیں گے، ان کے جب وہ نوکری لینے جائیں گے ان کے لیے ہو جائیں گے. اب یہ بہت سارے مسائل ہیں جن سے لوگ جو ہے وہ آگاہ نہیں ہیں، اور وہ جو مسائل ہیں وہ میرا یہ خیال ہے فیس کرنا پڑے گا. اور ابھی یہ لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو، راجہ کفیل صاحب کو، ہمیں سب لوگوں کو یہ آگاہی کرنی چاہیے کہ یہ 3rd شیڈول کیا ہوتا ہے. جب کوئی تنظیم کالعدم ہو جاتی ہے اس کے اوپر کون کون سے دروازے بند ہوتے ہیں، ان کے حمایتیوں کے اوپر کون سے دروازے بند ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں. فہرستیں بنا رہے ہیں کور کمیٹی کے جو ممبران ہیں پلس جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی پراپرٹی کتنی کوئی پلازا کوئی مکان، یہ میں کہہ رہا ہوں نا وہ ہے. لیکن ابھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ یہ دیکھیں نا، سوشل میڈیا پہ کوئی اٹھے گا وہ گالی دے دیتا ہے. جب وہ گالی دیتا ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے، پاکستان کو بھی دے دیتا ہے، فوج کو بھی گالی دے دیتا ہے، آپ کو مجھے بھی دے دیتا ہے. لیکن اسے یہ تو نہیں پتا کہ اس کے بعد اگر اس کی نشاندہی ہوگی، اس کی مانیٹرنگ ہوگی، یا لوگ اگر دل نہ بڑا کیا، کسی نے معاف نہ کیا آپ کو، تو پھر کیا ہوگا. آپ ایک NCCI کو درخواست دیں گے، وہ لکھی جاتی ہے، وہ ایک ہوتا ہے آپ کے نام کا نوٹس آتا ہے. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں جب مجھے وہ نوٹس آیا تو میرا لکھا ہوتا عامر محبوب ساکن ساہیوال، نہیں خانے وال. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساکن خانے وال، اور 2 نوٹس مجھے آ گئے، اکاؤنٹ سیز ہو گئے، نام ECL میں چلا گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. یہ ہمارا یہ جو دفاتر ہیں یہ بھی سیر رہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں، اور مسئلہ کہ ہم پروگرام یہاں پہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں نا بھائی، یہ آپ بتا رہے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم بتاتے ہیں تو ہمیں پھر بھی گالیاں پڑتی ہیں. اچھا اب آتے ہیں راجہ کفیل صاحب، جو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے چیئرمین PP جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہمارے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. کیا ملاقات میں کیا ایجنڈا تھا؟ ایک تو ظاہر راٹھور صاحب کے آج پیپلز پارٹی کے جشن کا دن ہے. ظاہر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کا الیکشن جیتی ہے، اور بلاول بھٹو یہ جو بجٹ رکا ہوا تھا نا، پیپلز پارٹی کے تفصیلات تھے، اور باقی ظاہر پیپلز پارٹی شرارت کر رہی تھی نا. ایک ہی تھا کہ ہمارے نہیں ہمیں جی بی کا الیکشن دے بھائی، ہمارا بنتا انہیں کہ نہیں ہمیں بنتا زیادہ آرام سے دیتے، نہیں تو ہم یہ بھی کریں خرابی کریں برابر. یہ 3 4 5 6 7 8 میں کرتے. ایک تو آج ذرا جو بلاول بھٹو بہت خوش اور ذرا فیصل راٹھور صاحب کو ساتھ لے کر گئے، اور وہ یہ کہتے ہیں ایک تو معاذ مکمل ہو گیا، ذرا بھرپور کامیابی مطلب جب ملی اب جو بلاول بھٹو کو. تو اور آج کے اس ملاقات میں یقینی طور پر جو آزاد کشمیر بجٹ معاملات ہیں، وہ پھر آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، پھر یہ جو ایکشن کمیٹی کے خلاف جو کارروائی ہے، اور دیکھو ابھی جو ایکشن کمیٹی کے خلاف کارروائی ہے، اس میں پاکستان کی تمام سیاسی قیادت، پاکستان کی قیادت، آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، تمام مدار ایک پیج پہ. یعنی ایسا نہیں ہے، یعنی جیسے ہم نے کہا کہ ابھی وہ انوار کا دور ختم ہے راٹھور صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کو اور شام کو اور رات کو ہوئی ہو. تو لہٰذا سب کو اس بات میں سمجھنا چاہیے کہ حالات بہت خطرناک ہیں، نازک ہیں. تو لہٰذا وزیر اعظم آزاد کشمیر اس سے پہلے بہت اچھا انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، آزاد کشمیر کے سیاسی نظام میں بہتری لائی ہے، سیاسی استحکام لایا ہے. ابھی آزاد کشمیر الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اس الیکشن کو یقینی بنانے میں بھی حکومت آزاد کشمیر کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ بھرپور کردار ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ سے بھی جا رہے ہیں کہ اس موقع پر پوائنٹس مطلب اسکور نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا آزاد کشمیر یعنی جس سٹیج پہ ہے
اور یہ یعنی چند لوگوں کی ان کے غلط پالیسی کی وجہ سے ہے. تو لہذا آج کی جو ملاقات ہے یقینی طور پہ اس میں یہ سارے معاملہ ڈسکس ہوں گے, اور اس میں یہی ہے کہ پیپلز پارٹی گلگت کا الیکشن جیتی ہے, اور اب اس کی ساری توجہ آزاد کشمیر کے الیکشن پہ ہے, اور پوری کوشش کرے گا بلاول بھٹو, فیصل ممتاز راٹھور صاحب کہ کسی نہ کس طرح وہ آزاد کشمیر کا الیکشن بھی اسی طرح مینیج کرے جیسے جی بی کا الیکشن ہوا. اچھا عمر محبوب صاحب آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ کیا بس یہ دیکھیں جی میری اطلاعات تو خیر میری تو اطلاعات ہیں بجٹ شیڈر پہ اجلاس ہوا ہے, یہ ہوا وہ ہوا, ظاہر وزیر اعظم بھی گئے تھے تو بات ہوئی ہے. اصل میں ظاہر صاحب یہ بات نہیں ہے, اب ظاہر وزیر اعظم نے بھی یہ بات نہیں بتانی کہ جی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ نہیں بتانا کہ یہ کیا ہوا. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگے گا اس میٹنگ کے بعد, آیا تو وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیتے ہیں کل عدم والا, ٹھیک بات ہے. اگر فورسز جو ہے وہ ہٹ جاتی ہیں تب بھی وزیر اعظم کا میں نے جاری نہیں ٹھیک ہے جی. اگر میں یہ کہتا ہوں اگر جو ہے وہ آپریشن بند ہو جاتا ہے, گرفتار رہا ہو جاتے ہیں, پھر بھی بات ہے. اگر مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جاتے ہیں پھر بھی بات ہے. اگر شہزاد راٹھور صاحب کے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, ملاقات بھی ہوگی, آپ حکومت ہے نا, آپ کی حکومت میں تو کہتے ہیں نا کہ آپ, مگر وہ پھر مناسب بات نہیں ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو فیصلہ تو کر لینا چاہیے نا. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کا کوئی ایسا آؤٹ کم نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے, کیونکہ اسٹیٹ جو ہے جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت فیصل ممتاز راٹھور صاحب بھی موجود تھے, قمر زمان قاہرہ صاحب بھی موجود تھے, اور سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب بھی موجود تھے. اور انہوں نے یہ فیصلہ جس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ پوری طرح شریک تھی. اور اب جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس بات پہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ اب کیونکہ یہ جان چھڑا رہے ہیں کہ جی ہم نے ادھر حامی بھر کے سارا کچھ کرانے کے بعد, میں نے کل بھی آپ کو فہرست بتائی تھی نا کہ آل پارٹیز کانفرنس سے لے کے جو ہے وہ ریفرنس تک پاکستان پیپل پارٹی نے دائر کیا ہے, اور ان فیصلوں کا جو وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ہوئے تھے اس کے بعد اب جب اسٹیٹ ایک پوزیشن لے چکی ہے ان کی مرضی کے ساتھ, تو اب جو ہے پولیٹیکل سکورنگ ہو رہی ہے, وکٹ کے دونوں تینوں یا چاروں طرف کھیلا جا رہا ہے, جس کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا جا رہا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو بلاول بھٹو دیکھیں نا, بلاول بھٹو اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے. فیصل ممتاز راٹھور صاحب بیس کیمپ کے وزیر اعظم ہیں, اور بلاول بھٹو جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور ان کا بلوچستان میں, سندھ میں, اور اب جی بی میں حکومت کے ساتھ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں 4 یونٹس میں حکومت ہے ان کی. وفاق میں جو ہے وہ ان کا صدر پاکستان ہے, صوبوں کے جو ہے گورنر ان کے ہیں, چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ان کا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر بلاول بھٹو جو ہے وہ ٹھوک بجا کے بات کریں اور وہ کہیں کہ جناب والا اس آپریشن کو بند کرو, کل عدم تنظیم کا نوٹیفیکیشن واپس کرو, سارا کچھ کرو, تو میاں نواز شہباز شریف صاحب نہ لیں. میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کے اوپر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا نہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی سالڈ بات کی گئی ہے. لیکن یہ بات ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں, سیاسی تربیت کا یہ حصہ ہوتا ہے, حکومتوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے. اب کل یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی اگر عوامی ایکشن کمیٹی کو انہوں نے اپنی طرف سے کافی حد تک کریش کر دیا ہے اور زیرو ٹالرنس ہے. دیکھیں نا, جب عمر نذیر کشمیری صاحب نے فائرنگ کی یا ان کے اوپر فائرنگ ہوئی, گولیاں سیدھی چلی نا. کل جب جو ہے انہوں نے فائرنگ کی یا انہوں نے فائرنگ کی, گولیاں سیدھی چلیں. اب آپ یہ سی سی ڈی پنجاب والے جب مارتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ملزم آیا, ملزم کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھیوں نے چھڑانے کی کوشش کی, انہوں نے فائرنگ کی, ان کی فائرنگ سے ان کا ساتھی مر گیا, ہم بری. اور جو وہ ہوتے ہیں پولیس والوں کو جو مار دیتے ہیں یا فوجیوں کو جو مار دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فوجیوں کی فائرنگ ہوئی, انہوں نے فائرنگ کی, اپنے بندے مر گئے. یہی کچھ ہو رہا ہے نا, کاؤنٹر نیریٹو ہے, اس میں تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ بات جو اسٹیٹ ہے, جو ریاست ہے, وہ اپنے سٹینڈ کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور اور بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے. بہت شکریہ عمر محبوب صاحب, بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی کہ راولاکوٹ میں کل جو واقعہ پیش آیا اس میں کتنے افراد کی جو موت ہوئی, اس میں 11 لوگ فوت ہوئے, جن میں 4 پولیس اہلکار تھے اور 7 عام شہری تھے, جن میں شاہزیب صاحب بھی شامل ہیں جو 2 روز قبل فوت ہوئے تھے. ناظرین, بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو آزاد کشمیر بھر میں ہے, کل 9 جون کی کال ہے, ہمیں عوام کو, میڈیا کو, ریاستی اداروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. آج سوشل میڈیا پہ واویلا کیا جا رہا ہے, بعض حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا پہ قیاس پھیلایا جا رہا ہے کہ جی سینکڑوں موات ہوئی ہیں. اگر سینکڑوں موات ہو جائیں
تو یہ کتنا بڑا المیہ ہوگا. ابھی ان سینکڑوں اموات کی تصدیق نہیں ہوئی, یہ سینکڑوں اموات ابھی سامنے نہیں آئی کہ کون کون سے لوگ ہیں, صرف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. تو ایک تو ناظرین یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں, جو فیک ویڈیوز بنا کے لگا رہے ہیں, جو پرانی ویڈیوز کو, جو پنجاب اور پاکستان کی ویڈیوز کو جوڑ کر یہاں راولاکوٹ میں دکھا رہے ہیں, ان کو اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم بدامنی پیدا ہو, کم سے کم انتشار پیدا ہو. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.